السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے۔ خیر مقدم ہے دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کو دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف۔ جتین سینی قتل معاملہ، کوئی دباؤ نہ ہونے کے باوجود پولیس جلد بازی کر رہی، مکیش سینی کا الزام۔ یو پی کے گونڈا میں ریل حادثہ، 14 افراد کی موت، کئی زخمی۔ اتر پردیش میں بی جے پی کے آپسی تنازع کے دوران اکھلیش یادو کا مانسون آفر۔ مہاراشٹر میں لاڈلا بھائی اسکیم کرائی گئی متعارف، سنجے راوت نے کی نکتہ چینی۔ مظفر نگر میں کانوڑ یاترا سے قبل پولیس نے ٹھیلوں پر لکھوائے دکانداروں کے نام، کانگریس کی تنقید۔ مسلم پولیس اہلکاروں کو داڑھی رکھنے سے منع نہیں کیا جا سکتا، مدراس ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ۔ مہاراشٹر میں امارت شریعہ کا قیام وقت کی ضرورت اور شرعی و ملی ذمہ داری، مولانا محمد عمر محفوظ رحمانی۔ اورنگ آباد کے نام کی تبدیلی کا معاملہ، درخواست سپریم کورٹ سے رجوع۔ وشال گڑھ میں مسلم مخالف فسادات کے خاتیوں پر سخت کارروائی کی جائے، مجلس ائمہ و مؤذنین اورنگ آباد۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ ناظرین، بہار کے سابق وزیر مکیش سینی کے والد جتین سینی کے قتل کے ملزم کو بہار پولیس نے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں اب تک کے 3 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں سے ایک ملزم کاظم انصاری کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ جتین سینی کا قاتل وہی ہے، مگر اس معاملے میں اب خود مکیش سینی نے سوال کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی دباؤ نہ ہونے کے باوجود پولیس اس معاملے میں جلد بازی کر رہی ہے۔ یو پی کے گونڈا میں جمعرات کی دوپہر ایک بڑا ٹرین حادثہ پیش آیا۔ یہاں چندی گڑھ سے گورکھپور کے راستے آسام جانے والی ڈبرو گڑھ ایکسپریس کی 10 ڈبے پٹری سے ہی اتر گئے۔ حادثے میں 4 افراد کی موت واقع ہو گئی، جبکہ کم از کم 20 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ یہ واقعہ گورکھپور ریلوے سیکشن کی موتی گنج سرحد پر پیش آیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریلوے کے تمام اعلیٰ حکام موقع پر پہنچ گئے اور امدادی کارروائی جاری ہے۔ تباہ شدہ کوچز میں پھنسے مسافروں کو نکالنا جاری ہے۔ اتر پردیش میں جاری بی جے پی کے آپسی تنازع کے دوران اکھلیش یادو کے ایک آفر نے ریاست میں سیاسی ہلچل تیز کر دی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اکھلیش یادو نے ایکس پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مانسون آفر 100 لاؤ، سرکار بناؤ۔ اکھلیش یادو کے اس ایک جملے کی پوسٹ نے اتر پردیش میں بی جے پی کے اندرونی خلفشار کو مزید واضح کر دیا ہے۔ اکھلیش یادو کے اس آفر کے بارے میں صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ آفر کیشو پرساد موریہ کو دیا ہے، کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی موریہ کو اس طرح کا آفر دے چکے ہیں۔ مہاراشٹر حکومت نے لاڈلا بھائی لاڈلا بھاؤ اسکیم متعارف کرائی ہے، جس کے تحت حکومت 12ویں پاس اور بے روزگار لڑکوں کو مالی مدد فراہم کرے گی۔ حکومت کی اس اسکیم پر شیو سینا ادھو دھڑے کے لیڈر سنجے راوت نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مہاراشٹر حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ سنجے راوت نے کہا ہے کہ مہاراشٹر حکومت پر 8 لاکھ کروڑ روپے کا قرض ہے، یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی۔ لوک سبھا انتخابات میں شکست کے بعد حکومت لاڈلا بھاؤ اسکیم لا رہی ہے۔ لاڈلی بہنا اسکیم مدھیہ پردیش کی ایک اسکیم ہے، جس کی نقل مہاراشٹر حکومت نے کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب لاڈلا بھائی اسکیم کے تحت 12ویں پاس لڑکوں کو 6,000 روپئے اور بے روزگار کو 10,000 روپئے اور لاڈلی بہنا کو صرف 1,500 روپئے دیے جائیں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ لاڈلی بہنا اسکیم کے تحت بہنوں کو 10,000 روپئے بھی دیے جائیں، تبھی ان کے خاندان کا گزر بسر ہو سکتا ہے۔ ساون کے مہینے میں کانوڑ یاترا سے پہلے اتر پردیش کی مظفر نگر پولیس کے نئے حکم نامے نے تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ کانوڑ یاترا 22 جولائی سے شروع ہونے جا رہی ہے، جس سے پہلے مظفر نگر کے ایس ایس پی کی جانب سے 18 جولائی کو ایک حکم نامہ جاری کیا گیا، جس میں تمام ہوٹلوں، پھلوں کی دکانوں اور ٹھیلوں کے مالکان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے نام اپنی دکانوں اور ٹھیلوں پر نمایاں طور پر ظاہر کریں۔ کانگریس پارٹی اور متعدد لوگوں نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پولیس کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ کانگریس لیڈر پون کھیڑا نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جس میں انہوں نے بی جے پی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے اسے حکومتی اسپانسر شدت پسندی قرار دیا ہے۔ محکمہ پولیس میں ڈیوٹی کے دوران داڑھی رکھنے کے ایک معاملے کی سماعت کرتے ہوئے مدراس ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے ایک مسلم پولیس اہلکار کے ذریعے ڈیوٹی پر داڑھی رکھنے کے اختیار کا دفاع کیا۔ عدالت نے کہا ہے کہ ہندوستان متنوع مذاہب اور رسم و رواج کا ملک ہے اور اقلیتی برادریوں بالخصوص مسلم ملازمین کو داڑھی رکھنے پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ ایک مسلم پولیس اہلکار نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست داخل کی تھی، جس میں اسے ڈیوٹی پر داڑھی رکھنے اور چھٹی مکمل ہونے کے بعد بھی نوکری پر نہ آنے پر 2 سال تک کے لیے تنخواہ میں اضافے کو روک دیا گیا تھا۔ جسٹس ایل وکٹوریہ غوری کی بینچ نے کہا ہے کہ محکمہ پولیس میں سخت نظم و ضبط کی ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اقلیتی اہلکاروں کو داڑھی رکھنے پر سزا دی جا سکتی ہے۔
عدالت نے کہا ہے کہ مسلم پولیس افسروں کو داڑھی رکھنے سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ داڑھی رکھنا ان کا مذہبی حق ہے اور وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر زندگی بھر داڑھی رکھتے ہیں۔ عدالت نے یہ فیصلہ 5 جولائی کو دیا تھا، جو منگل یعنی کہ 15 جولائی کو عام کیا گیا۔ مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی نے کہا ہے کہ وشال گڑھ کا جو دردناک واقعہ سامنے آیا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جو بدسلوکی وہاں کی گئی ہیں، جس طرح مسجد پر حملہ ہوا اور قرآن پاک کی نسخوں کو جلایا گیا، یہ نہایت دردناک اور اندوہناک واردات ہیں۔ اس سلسلے میں پولیس انتظامیہ کا رخ اور رویہ اور احکام بالا کا طور طریقہ دونوں اذیتناک اور دکھ دینے والا ہے۔ اس سے پہلے بھی ریاست میں کئی دردناک وارداتیں ہو چکی ہیں، موب لنچنگ کی شکل میں بھی اور مسلمانوں کی دکانوں پر بلڈوزر چلانے کی صورت میں بھی۔ بے قصور مسلمانوں کی گرفتاری بھی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اب بھی سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان اور خاص طریقے پر نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ہر چند دن کے بعد کوئی نہ کوئی دردناک واردات سامنے آ رہی ہیں۔ بقرعید کے موقع پر مختلف اس شہروں میں جس طرح کی وارداتیں ہوئی ہیں اور پولیس انتظامیہ کا جو رویہ سامنے آیا، نیز فرقہ پرست طاقتوں نے قانون کو آڑ لے کر جو لاقانونیت کی، اس سے بھی فکر اور تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر ریاست مہاراشٹر کی سطح پر مسلمانوں کی اجتماعیت قائم ہونا ضروری ہے۔ ملک کی کئی ریاستوں میں امارت شریعہ کا نظام قائم ہے، جس کے اپنے فوائد اور بہتر اثرات و ثمرات بھی ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ مہاراشٹر میں بھی مسلمانوں کی اجتماعیت اور تنظیم قوت کو امارت شریعہ کے عنوان سے مضبوط کیا جائے۔ مہاراشٹر میں اورنگ آباد شہر کا نام بدل کر چھترپتی سمبھاجی نگر کرنے کے معاملے میں 2 عرضی گزاروں نے بامبے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، جس میں ریاستی حکومت کے 2022 میں فیصلے کو برقرار رکھا گیا۔ بامبے ہائی کورٹ نے 8 مئی کو اورنگ آباد کا نام تبدیل کرنے کے ریاستی حکومت کے فیصلے کے خلاف تمام درخواستوں کو خارج کر دیا تھا۔ درخواست گزار محمد ہاشم عثمانی اور سنجے واگھمارے نے 16 جولائی کو اپنے وکیل شکیل احمد سید کے ذریعے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ درخواست گزار عثمانی نے جمعرات کو UNI کو بتایا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے سے مایوس ہیں، کیونکہ اس میں درست نکات پر غور ہی نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اورنگ آباد ملک کا عالمی شہرت یافتہ شہر اور مہاراشٹر کا سیاحتی دارالحکومت ہے۔ حکومت نے بغیر کسی مناسب طریقہ کار پر عمل کیے بغیر قانونی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو فرقہ وارانہ خطوط پر تقسیم کرنا، اس سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ ہمارے دلائل سنے گی اور ملک کے اس ورثے اور تاریخی شہر کو بچانے میں ہمارے ساتھ انصاف کرے گی۔ مجلس ائمہ و مؤذنین اورنگ آباد نے آج بروز جمعرات اورنگ آباد ڈپٹی کمشنر کی معرفت ریاستی وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ کو ایک میمورنڈم کے ذریعے کولہاپور ضلع کے وشال گڑھ میں پیش آئے مسلم مخالف فسادات کے خاتیوں پر سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میمورنڈم میں بتایا گیا ہے کہ گجاپور مسلمان واڑی میں اقلیتی مسلمانوں کے گھروں اور عبادت گاہوں پر سنگباری کی گئی، ماؤں بہنوں اور بچوں کو بے دردی سے مارا پیٹا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ عمل ترقی پسند کولہاپور اور مہاراشٹر کے لیے ناگوار ہے۔ ان سماج دشمنوں کی رہنمائی کرنے والے سمبھاجی راجے وشو راجیہ سنگھٹنا کے عہدیداروں کے علاوہ فسادات کے ماسٹر مائنڈ پونے کے ریونڈر پڈول کی جانب سے پلاننگ کرتے ہوئے رسد فراہم کی گئی۔ جب کرفیو کا حکم تھا تو مذکورہ مورچہ کیسے نکالا گیا؟ اسی طرح وشال گڑھ تجاوزات ہٹانے کے لیے سلسلے میں مورچے کی منصوبہ بندی بھی کی گئی تھی۔ ان کی طرف سے درگاہ پر حملہ کیا گیا۔ گجاپور میں مسلم سماج کو بلا وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ مذکورہ واقعے کی وجہ سے کولہاپور میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ وشال گڑھ تشدد کا معاملہ مہاراشٹر کے چہرے پر سیاہ دھبا بن چکا ہے۔ حکومت اس سلسلے میں مکمل تحقیقات کریں اور قصورواروں کے خلاف کارروائی کریں۔ ریاست کی سربراہ کی حیثیت سے ریاست میں سماجی ہم آہنگی اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے تشدد سے سختی سے نمٹنا وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے۔ مذکورہ میمورنڈم ڈپٹی کمشنر کے حوالے کرتے وقت شہر بھر سے مختلف علاقوں سے علماء، ائمہ، حفاظ کرام بھی جمع تھے۔ خیر ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔